سب سے پہلے بات کہ پاکستانی طاہر علی سے شادی کرنے والی بھارتی خاتون عظمیٰ بھی پہلے سے شادی شدہ نکلی ہے. اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے بلیٹن میں آگے چل کر. ابھی ذکر کرتے ہیں کہ پیمرا کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. چیئرمین پیمرا ابصار عالم کا کہنا ہے کہ پیمرا ملازمین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس صورتحال میں کام نہیں کر سکتے. چیئرمین پیمرا نے وزیر اعظم, چیف جسٹس اور آرمی چیف سے مدد مانگ لی. ابصار عالم نے پریس کانفرنس میں دھمکی آمیز کال کی ریکارڈنگ بھی سنائی. چیئرمین پیمرا نے مزید کہا کہ فحاشی کے خلاف کارروائی پر ایک سائیڈ اور نفرت انگیز مواد کے خلاف کارروائی کرنے پر دوسری سائیڈ کا دباؤ آتا ہے. ایجنسیز کی کلیئرنس. اب کچھ لوگ پیمرا کے امپلائیز کو تھریٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے شیئر کروں گا آج وہ انفارمیشن. وہ لوگ کون ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا, لیکن تھریٹس آئی ہیں. اور میں پاکستان کے پرائم منسٹر سے, میں پاکستان کی چیف جسٹس سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, اور جو ذمہ داران ہیں اس کے پیچھے وہ آواز بدل کے بول رہے ہیں یا وہ جو بھی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے, ورنہ پیمرا کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جائے گا. میں اپنی ذات پہ تنقید برداشت کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے ہیٹ سپیچ کے خلاف ایکشن لیا, جب ہم نے شر انگیزی کے خلاف ایکشن لیا جو آئین کے مطابق ہے, جو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہے جو سپریم کورٹ کا نافذ کردہ ہے, تو میرے خلاف ایسے الزامات لگائے گئے جس کا میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا. اس کو ناموس رسالت سے جوڑا گیا, اتنی خطرناک گفتگو کی گئی اور کروائی گئی. میری بھی فیملی ہے, پیمرا امپلائیز کی بھی فیملیز ہیں, اور میں ایک ذاتی بات جو کبھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ ایکٹر نہیں ہوں جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پیسے لے کے لوگوں کے خلاف فتوے دے. میرے 2 بھائی سگے تحریک نظام مصطفیٰ میں شہادت پا چکے ہیں, اور یہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے آج اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس چیز کو, ہمارے ایکشنز کو لنک کرتے ہیں سیکٹیرینزم کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ. میری ماں آج بھی حیات ہیں اور وہ اپنے ان بچوں کو یاد کر کے آج بھی روتی ہیں. مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور ناموس رسالت کیا ہے, جس نے اپنے بھائیوں کو بچپن میں اٹھا کے قبر میں ڈالا. اس وقت سچویشن اتنی خراب اور تشویشناک ہو چکی ہے کہ اب یہ میرے امپلائیز, پیمرا امپلائیز, میرے آفیشلز, میرے ٹیم ممبرز اور ان کی فیملیز کی جان کو خطرہ ہے. چیئرمین پیمرا نے پریس کانفرنس میں دھمکی آمیز کال کی ریکارڈنگ بھی سنوائی. فون کرنے والے نے کہا کہ اگر چینل کھولنے کے لیے کال نہ کی تو پھر ٹانگیں ٹوٹنے اور منہ پھٹنے کا گلہ نہ کرنا. فون کرنے والے نے مزید کہا کہ اسٹریٹ کرائم ویسے بھی بہت زیادہ ہیں, کوئی گاڑی ٹکر مار جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. جی 50 لوگ ہی ہے. ایک تو میں آپ سے یہ کہنا تھا, کل آپ نے اچھا نہیں کیا چینل بند کرا کے. آپ کو بتایا تھا کہ چینل بند نہیں کرا تھا, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہائی کورٹ سے آرڈر نہ کے وہ جس اسپیڈ سے آپ نے بند کرایا تھا نا, اس سے زیادہ اسپیڈ سے آپ نے کھلوانا ہے. میں ابھی 5 منٹ میں انسپیکٹرس کو میں کال کر کے کنفرم کروں گا کہ آپ کی کال میں آئی ہے کھولنے کے لیے نہیں. نوکری آپ کی سرکاری ہے, ٹھیک ہے, آپ کسی کے ذاتی غلام نہیں ہے. یہ جو پولیٹیکل بیسس ہے وہ کل بھی بتایا, جو پولیٹیکل بیسس پہ چینل بند ہو رہے ہیں نا, یہ بھگتنا آپ کو پڑے گا. یہ معاشرے میں تو آگے پھینک میں باہر ہوگی. میں نے کل بھی آپ سے کی تھی, ہمیں تو جو آرڈر ملا تھا نا, ہم نے پھر کنوے کیا ہے کہیں ابھی آپ چھوٹی کریں اور چینل آپریٹر کو کال کریں, ٹھیک ہے. 5 منٹ میں کال شروع ہو جانی چاہیے آپ کی, اور سب سے پہلے گوبر والے کو کال کریں, جوپیٹر والے کو. چلو میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں کنفرم کروں گا کہ کال اگر نہیں آتی تو پھر آپ کو بڑے مہربانی گنا نہیں کرنا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ گئی, میرا منہ پھٹ گیا کہیں سے. آج کل ویسے اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے. کوئی گاڑی ٹکر شکر مار کے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟
اور اب شادی سے پہلی بربادی کا ذکر آپ کو بتائیں کہ پاکستانی طاہر کی بھارتی منکوہا عظما بھی شادی شدہ نکلی. اسے طاہر علی کی پہلی شادی پر اعتراض تھا, طاہر کے 4 بچوں پر بھی اعتراض تھا. اب پتہ چلا ہے کہ عظما خود نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اس پر بات کریں گے نمائندہ جی نیوز مونا خان سے. مونا, بھارتی لڑکی عظما اور پاکستانی لڑکے طاہر علی کی شادی کا ڈراپ سین آج ہوا اسلام آباد کی مجسٹریٹ کی عدالت میں. تازہ ترین انکشاف کیسے ہوا؟ جی بالکل, عظما کے جو دستاویزات ہمارے پاس سامنے آئے تھے, عظما کے جتنے بھی لیگل دستاویزات تھے, اس کی ویزا دستاویزات, اس کے نکاح کے دستاویزات, ان سب پر جب ہم نے نام دیکھا تھا تو وہاں پر عظما کے والد کے نام کی جگہ محمد نوشاد لکھا تھا. لیکن جب آج مجسٹریٹ کی عدالت میں عظما نے بیان ریکارڈ کروایا تو وہاں پر والد کے نام کی جگہ صغیر احمد لکھا تھا, جس کے بعد سے یہ سوال اٹھا کہ والد کے نام میں تضاد کیسے آیا. جب اس کے بعد مزید اس حوالے سے تحقیقات کی گئی تو یہ علم ہوا کہ محمد نوشاد عظما کے والد کا نام نہیں بلکہ عظما کے پہلے شوہر کا نام ہے. اور عظما کی آج سے 7 سال قبل شادی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد ڈائیورس ہوگی اور عظما کی 6 سال کی ایک بیٹی بھی ہے. اور صغیر احمد عظما کے والد کا نام ہے. تو یہ انکشافات اس سے سامنے آئے جو تضاد سامنے آیا تھا دستاویزات میں والد کے نام پر. جب اس کی مزید تحقیقات کی گئی تو اس سے سامنے یہ معاملہ سامنے آیا کہ محمد نوشاد عظما کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ عظما کے پہلے شوہر کا نام محمد نوشاد ہے. جی اچھا مونا, ایک واٹس ایپ چیٹ بھی سامنے آئی ہے عظما اور طاہر کے درمیان, اس میں کیا تفصیل سامنے آ سکی ہے؟ جی بالکل, اس واٹس ایپ چیٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں عظما کی جو چیٹ ہوئی ہے طاہر سے, اس میں عظما نے اس سے خود کہا ہے کہ میرے بھائی سے تمہارا جب رابطہ ہوگا تو جب وہ تم سے پوچھے گا تمہاری تعلیم کے حوالے سے تو تم اپنی تعلیم یہ مت بتانا کہ تمہاری 6 جماعتیں پاس ہو تم, بلکہ یہ کہنا کہ تم نے گریجویشن کر رکھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس کو انسٹرکشنز دی کہ تم اپنی پہلی تمہاری جو شادی ہے اور تمہارے 4 بچے ہیں اس حوالے سے بھی تم میرے بھائی کو کچھ بھی مت بتانا. جی اچھا مونا, آج صبح سے آپ اس ایشو کو کور کر رہی ہیں, کتنے ٹرن لیے اسٹوری نے, اگر آپ ہمیں تفصیلی طور پر بتا سکیں؟ جی بالکل, یہ معاملہ شروع ہوا تھا جب طاہر نے یہ درخواست دی تھانہ سیکریٹریٹ میں اور اس نے یہ کہا کہ میری بیوی بھارتی ہائی کمیشن میں قید ہے اور میری داد رسی کی جائے. جب یہ معاملہ جب اسٹوری انفولڈ کی ہم نے تو اس کے بعد سے ہم نے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا, انڈین ہائی کمیشن سے رابطہ کیا. تو پہلے انڈین ہائی کمیشن کا جو پہلا موقف تھا انہوں نے یہ کہا کہ عظما ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جب دوبارہ رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عظما ہمارے پاس ہے, لیکن عظما اپنی مرضی سے ہمارے پاس رکی ہے, عظما کو کسی نے مجبور نہیں کیا. دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایک بیان جاری ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ انڈین ہائی کمیشن نے خود فارن آفس سے رابطہ کیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ اس طرح سے ایک بھارتی لڑکی پاکستان آئی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, زبردستی اس کے ساتھ شادی کی گئی ہے اور وہ پناہ لینے کے لیے انڈین ہائی کمیشن آئی ہے. اور چونکہ اس کے پاس ویزا صرف KP بنیر کا ہے اور وہ اسلام آباد سے نہیں جا سکتی, امیگریشن پروسیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اس لیے دفتر خارجہ کو لوپ میں رکھا گیا. معاملہ یہاں تک پہنچا جس کے بعد طاہر نے جب درخواست دی تھی اس پر جو رد عمل آیا اس پر انڈین ہائی کمیشن نے طاہر کو وقت دیا کہ پیر کے روز دن 11 بجے تم انڈین ایمبیسی آؤ گے تو تمہیں ویزا بھی دیں گے, تمہیں عظما سے ملاقات بھی کروائیں گے. آج کا دن جب شروع ہوا تو طاہر بنیر سے اسلام آباد سفر کر کے آیا, وہ انڈین ہائی کمیشن گیا, 11 بجے وہ وہاں پر پہنچا تو اس کو 3 گھنٹے وہی کمرے میں بٹھا کے رکھا گیا اور اس کو کہا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں تمہاری عظما سے ملاقات کروائیں گے, لیکن عظما سے اس کی ملاقات نہیں کروائے گی. مین وائل جب طاہر کو انہوں نے انڈین ہائی کمیشن میں ایک کمرے میں بٹھا کے رکھا تھا, دوسری جانب 12 بجے عظما کو انڈین ہائی کمیشن سے نکال کے مقامی عدالت میں پہنچا دیا گیا, جہاں پر 12:15 پہ عظما کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہونا شروع ہوا اور 12:55 پہ یہ بیان ختم ہوا. اور اس دوران ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں نکاح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے کہا گیا تھا کہ گن پوائنٹ پر نکاح ہو رہا ہے, ایسا کچھ صورتحال نظر نہیں آئی اس میں. منیر کے رہائشی طاہر کا کہنا ہے کہ عظما نے جو بیان عدالت میں دیا غلط ہے, اسے پتا تھا میرے 4 بچے ہیں اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے, میرے پاس اپنی ہر بات کا ثبوت ہے. عظما نے جو بیان دی ہے کہ وہ میں نے اس کو زبردستی سے شادی کی ہے یا جو الزام مجھ پر لگایا ہے یہ سب جھوٹ ہے, میرے پاس ثبوتیں بھی ہے, گواہ بھی ہے اور میں نے اسے عدالت میں کورٹ میرج کی ہے. کسی قسم کی زبردستی میں نے اس کے ساتھ نہیں کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے ان کو مارا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, تو آپ ان کو میڈیکل کروا کے تو ان سے بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے مارا ہے کہ نہیں ہے. ہم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ایسے. اور آج انڈین ایمبیسی والوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ منڈے کے دن کو آ جاؤ, ہم آپ دونوں ملوائیں گے.
جب میں نے کل شام کو ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل 11 بجے تمہیں ایمبیسی پہ ہونا چاہیے. تو آج میں پونے 11 بجے میں ایمبیسی میں تھا. تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ ملوا سکتے ہو, تو انہوں نے مجھے ویزا ریسیپشن پہ بٹھایا. انہوں نے بولا کہ ہاں ابھی ہم ملواتے ہیں, 5 منٹ ویٹ کر لے, 10 منٹ ویٹ کر لے, آدھا گھنٹہ ویٹ کر لے. پھر انہوں نے بولا کہ ان کو ہم تھوڑی سی راضی کر رہے ہیں. اس کو پہلے سے ہی پتہ تھا, اس کے بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے. ان کے میسج میرے فون میں پڑے ہیں جو واٹس ایپ پہ ہم نے چیٹ کیا ہے, اور جو میں نے اس کو بتایا تھا کہ ہاں میرے 4 بچے ہیں, اور اس کو بھی یہ پتہ تھا پہلے سے, اور مجھے بھی یہ پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہے, اس کی بھی ایک بیٹی ہے. اور عظمیٰ کے مجسٹریٹ کے سامنے بیان سے متعلق آپ کو بتائیں, جس میں اس نے کہا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اس سے تمام سامان بھی لے لیا گیا. وہ پاکستان شادی کرنے نہیں آئی تھی, اس کی گن پوائنٹ پر شادی کرائی گئی. وہاں موجود بچے طاہر کو ابو کہہ کر پکار رہے تھے. عظمیٰ نے عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بھی اپنا موقف پیش کیا. سب کو ملے گا, کمون واگا بارڈر سے لیا ہے, اس نے سلیپنگ پل دی ہے مجھے, اور میں راستے میں سو گئی, مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ کو کہاں لے جا رہا ہے. اس نے گن پوائنٹ پر مجھ سے نکاح نامے پہ سائن کروایا ہے. وہاں پر جانے کے بعد, اپنے گھر پہ جانے کے بعد بہت زیادہ مینٹلی, فزیکلی اینڈ سیکشولی بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے. گن پوائنٹ پر نکاح کرایا, بہت مشکل سے اس کو لالچ دے کر میں یہاں ہائی کمیشن تک پہنچی ہوں کہ مجھے سیو کیا جائے. اور ہائی کمیشن میں اپنی مرضی سے رکی ہوں, کوئی فورس نہیں ہے مجھ پر, جیسے کہ انہوں نے فورس کیا ہو مجھے کہ آپ یہاں پر رکو. اپنی مرضی سے ہوں. ہائی کمیشن میں جب تک رہوں گی جب تک دلی میں سیفلی نہ پہنچ جاؤں. ہائی کمیشن سے میں باہر نہیں نکلوں گی. جبکہ طاہر نے اپنی بیوی کے تمام الزامات مسترد کر دیے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی. جی, بھارتی شہری عظمیٰ کی شادی اور پاکستانی جو ہے طاہر خان کے شادی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس حوالے سے طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے طاہر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اور عظمیٰ کی ملاقات کیسے ہوئی, کہاں ہوئی, کتنے عرصے پہلے ہوئی؟ 2016 میں ملیشیا میں کام کر رہا تھا, وہ وزٹ کے لیے آئی تھی, ہمارے ملاقات ادھر ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہمارا تقریباً 8-9 مہینے تک وہ فرینڈ شپ جو تھا وہ چل رہا تھا. پہلے میرے ابو نے اس کو بھی جو اس کی اسپانسر لیٹر جو ہے وہ ہم نے بھیجا تھا, اس نے بھی ادھر پاکستانی ایمبیسی سے ویزا لیا ہے. پھر 1 مئی کو وہ واگا بارڈر سے پاکستان آئی ہے. اس نے یہ بیان دی ہے کہ طاہر نے مجھے نشے کی گولی کھلا کے زبردستی سے لے کے گئی ہے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر وہ یہی بول رہی ہے تو جب واگا بارڈر تک کس نے لایا تھا؟ جب ہم بارڈر سے روانہ ہو گئے تو راستے میں ہم نے سوابی کے انٹرچینج پہ جب ہم اتر گئے تو اس کے سامنے ایک ہوٹل ہے, ادھر ہم نے کھانا بھی کھایا ہے, اس نے بھی کھائی ہے, اور اس کے بعد ہم گھر پہنچ گئے ہیں. 2 دن میں نے اسے نکاح نہیں کیا. میں نے اس کو بتایا کہ آپ میرا جو گھر والے ہے, میری بیوی بھی ہے, 4 بچے بھی ہے, اور گھر والے بھی آپ دیکھ لے, میرا جگہ بھی آپ دیکھ لے. اگر آپ ادھر سب چیزوں سے خوش ہو اور پھر مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں. تو اس نے پہلی دن مجھے بتایا کہ میں سوچ کر آئی ہوں, مجھ سے نکاح کر لو. ملیشیا میں آپ کی ملاقات کیسے ہوئی, اس چیز کا مجھے بتائیں, کیونکہ آپ ٹیکسی میں آپ کے ساتھ بیٹھیں, ملاقات شروع کیسے ہوئی؟ میں ٹیکسی چلا رہا تھا, جب میں نے اس کو اٹھایا تو اس نے مجھے جان پہچان ہم نے کیا, تو اس نے مجھے بولا کہ میں انڈیا سے ہوں. میں نے بولا میں پاکستان سے ہوں. تو یہ کتنے عرصہ وہاں رہی؟ جتنا عرصہ وہاں رہی, آپ نے 2-2.5 مہینے کہا, تو اس دوران آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں؟ بہت بار ملے ہیں. وہ تو ہم کو کبھی روز بھی ملتے تھے, 2 دن بعد بھی ملتے تھے, کبھی شادی کی خواہش آپ نے ظاہر کی, انہوں نے کی؟ اس نے مجھے بتایا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا, مجھ سے صرف نکاح کر لو. انہوں نے کہا جی مجھے گن پوائنٹ پہ میرا نکاح ہوا, میرے ساتھ صبح شام زیادتی کرتا رہا وہ بندہ, اور وہاں کو بچے تھے جو اس کو ابو ابو کے پکار رہے تھے. یعنی عظمیٰ نے یہ پریٹینڈ کیا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور 4 بچوں کے آپ باپ ہیں. میرے پاس اس کے میسج بھی پڑے ہیں, اسے بھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو دے دوں گا. اس پہ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 4 بچے ہیں. اس نے کب آپ کو بتایا کہ پہلے سے شادی شدہ اور اس کی ایک بچی بھی ہے؟ کس وقت بتایا؟ نہیں, جب ہم مل گئے تو اس کے چند دنوں کے بعد اس نے مجھے بتایا. وہ یہ بول رہی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو آپ میڈیکل ٹیسٹ کروا کے وہ چیک کر لے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی.
ہم نے ایسے کچھ بھی نہیں کیا اسے. پھر عظمیٰ اتنی جلدی آپ سے متنفر کیوں ہوگی؟ کیا وجہ، آپ کو کیا وجہ لگتا ہے؟ ایمبیسی والا جو ہے نا انہوں نے اس پہ یہ بیان کروایا ہے. میرا امید نہیں ہے کہ نہیں رہنا چاہتی، آپ چھوڑ دیں گے. انہوں نے مجھے ملوایا نہیں نا، مجھے اس سے پوچھنا ہے. اگر وہ اپنی خوشی سے جا رہی ہے تو الگ بات ہے، اس پہ تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے نا. ادھر بونیر میں عظمیٰ طاہر کا نکاح پڑھانے والا نکاح خواں بھی سامنے آ گیا. نکاح خواں ہمایوں خان نے کہا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اور طاہر خان کا 3 مئی کو نکاح پڑھایا تھا. ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی. حق مہر میں عظمیٰ نے حج کرانے کا مطالبہ کیا تھا. نکاح خواں سے جیو نیوز کے نمائندے محبوب علی نے بات چیت کی ہے. اس وقت میں ضلع بونیر کے علاقے غازی خانہ میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمایوں خان موجود ہے. وہ ہمایوں خان جنہوں نے پاکستانی لڑکے طاہر اور ہندوستانی لڑکی ڈاکٹر عظمیٰ کا نکاح بھی پڑھایا تھا. اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے اس نکاح کے حوالے سے کہ یہ نکاح کب پڑھایا گیا، تو اس وقت کیا صورتحال تھی. ہمایوں خان، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے نکاح کب پڑھایا تھا اور حق مہر کتنا تھا، تفصیل سے بتائے گا. جی نکاح تو میں نے 3 مئی کو پڑھایا تھا. وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ڈگر آئے تھے میرے ساتھ، بالکل اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، بیان حلفی بھی موجود ہے، نکاح نامہ بھی موجود ہے. اس کا پاکستان آنے کا 90 دن والا جو کارڈ ہے نا، انٹری پاس ہے، وہ بھی موجود ہے. پاسپورٹ نقل بھی موجود ہے. چونکہ وہ 1 مئی کو بنے رہے تھے. اس کے والد صاحب نے بھی بتایا کہ آپ ہماری مہمان ہیں، 1 مئی کو آئی ہے یہاں، 2-3 یہاں آپ نے گزارا، ہمارا رواج دیکھ لیا، ہمارے گھر کو دیکھ لیا. اگر آپ خوش ہیں تو میرے بیٹے سے شادی کرو، اگر خوش نہیں ہے تو میں آپ کو ٹور وزٹ کروں گا پاکستان کے، دوبارہ آپ کو انڈیا بھیجوں گا. اس نے کہہ دیا کہ میں بالکل خوش ہوں. پھر میں نے سمجھایا کہ ہمارے رواج ہوتا ہے اور اسلامی رواج ہے کہ آپ کی کہیں نکاح تو نہیں ہے، نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا، ایک زنا ہے، ایک گناہ ہے. میں آپ سے بیان حلفی لوں گا، اگر اس طرح آپ کا نکاح طے پایا گیا تو آپ قانونی طور پر 1 لاکھ جرمانہ بمغا سزا پاکستان گورنمنٹ کو تیار رہوگی. اس نے کہہ دیا بالکل میں تیار ہوگا. پھر کہہ دیا مہر کے بارے میں آپ کیا کرو گی، 2 کھجور پہ آپ کے بھی نکاح ہو سکتا ہے، 7 تولے تک جانا شرعی حق ہے، اس سے آگے جانا مستی ہے، اس سے نیچے آنا. کتنا حق مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے دوران؟ نکاح کے دوران جی اس نے کہہ دیا کہ مجھے حج ادا کرنا ہے. لاہور میں میٹرو بس اور اورنج ٹرین کے بعد پرپل ٹرین لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چینی حکام سے مذاکرات کے لیے آئندہ ہفتے چین جائیں گے. پرپل ٹرین مکمل طور پر زیر زمین ہوگی، چینی کمپنیاں بنائیں گی. اور جعلی ڈگریوں کے عالمی اسکینڈل کے ایگزیکٹ اور شعیب شیخ سے تعلق کا پول امریکی عدالت میں کھل گیا. امریکہ میں گرفتار ایگزیکٹ کے نائب صدر عمیر حامد نے جعلی ڈگریوں کے ذریعے اربوں روپے کی رقم بٹورنے کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے. عمیر حامد امریکہ میں بریٹ لوبل نامی ایک شخص سے ملنے والا تھا جو امریکہ میں سن 1990 سے جعلی ڈگری کے کاروبار کے سلسلے میں مشکوک تھا. تحقیق کے دوران جعلی ڈگری فراڈ میں ملوث مزید 4 نام بھی سامنے آئے، جن میں سے عظمیٰ شاہین اور زبیر سید ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کے رشتہ دار ہیں. دیگر 2 افراد فرحان کمال اور علی ویا جکورا ہیں. فرد جرم کے مطابق ایگزیکٹ نے امریکہ میں موجود اپنے بینک اکاؤنٹس کی مدد سے دنیا بھر سے 14 کروڑ ڈالر کی رقم حاصل کی. یہ رقم پاکستانی روپے میں 1,46,65 کروڑ روپے بنتے ہیں. فرد جرم میں ان جعلی تعلیمی اداروں کے نام بھی درج ہیں جن کے نام سے جعلی ڈگریاں فروخت کی گئیں. یہ تمام تفصیلات پاکستان کے ایک بڑے انگریزی روزنامے نے اپنی رپورٹ میں شائع کی ہیں. اخبار کے مطابق عمیر حامد نے اپنی گرفتاری کے بعد اعتراف جرم سے انکار کیا تھا، تاہم مقدمے کے دوران 4 اپریل کو اس نے اعتراف جرم کر لیا. عمیر حامد پر فرد جرم یہ عائد کی گئی تھی کہ اس نے دیگر معلوم اور نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے ذریعے جعلی ڈگری کی ایک فیکٹری چلائی. تحقیقات کے دوران عمیر حامد کے امریکی وکیل پیٹرک اسمتھ نے اعتراف کیا کہ ہمیں بتایا تو یہ گیا ہے کہ مقدمے کے اخراجات عمیر حامد کی فیملی برداشت کر رہی ہے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ اخراجات کوئی اور برداشت کر رہا ہو. بعد میں عمیر حامد نے بھی ایک موقع پر اعتراف کیا کہ اتنا خرچہ اس کی فیملی برداشت نہیں کر سکتی تھی. تحقیقات میں 3 جعلی کمپنیوں کا بھی انکشاف ہوا جن میں ایگزیکٹ کے فنڈ چھپائے جاتے تھے. اخبار نے انکشاف کیا کہ امریکی حکام نے پاکستانی FIA کو خط لکھ کر بتایا کہ یہ 3 جعلی کمپنیاں موول، ٹیلو اور ٹنکو نامی ہیں. موول میں 49% شیئرز ایگزیکٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر وقاص عتیق کے ہیں، باقی 51% شیئرز علی ویا جکورا کے ہیں. ٹیلو اور ٹنکو میں ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کے 49% شیئرز ہیں. ٹیلو میں باقی 51% شیئرز شعیب شیخ کے رشتہ دار زبیر سید اور ٹنکو میں باقی 51% شیئرز دوسری رشتہ دار عظمیٰ شاہین کے ہیں.
उमैर हामिद के खिलाफ मुकदमे में अमरीकी हुकूमत ने 25 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और 1165 दस्तावेजात पेश की। इनमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स और उमैर हामिद की जानिब से अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाने की फुटेज भी शामिल है। इसके अलावा उमैर हामिद के ईमेल अकाउंट्स की तफसीलात, पेपॉल कंपनी के जरिए रकूम की अदायगी की तफसीलात भी शामिल हैं। उमरकोट के कुनरी थाने में दादागिरी करने वाले वडेरे को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 15 दिन की अबूरी जमानत मिल गई। जैद तालपुर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जमानत के बगैर सिंध हाई कोर्ट गया तो रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 मई की रात जिला उमरकोट के कुनरी थाने में कानून का मजाक उड़ाने वाले वडेरे जैद तालपुर ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेश होकर अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की। जैद तालपुर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अगर वो बगैर जमानत सिंध हाई कोर्ट में पेश हुआ तो खदशा है कि रास्ते में ही पकड़ा जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए मचलकों पर 15 दिन के लिए जैद तालपुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जैद तालपुर वही वडेरा है जिसने 1 मई की रात अपने बेटे और साथियों के साथ मिलकर कुनरी थाने में धावा बोला, गुंडागर्दी और बदमाशी की। SHO की कुर्सी पर बैठकर थानेदार को जमीन पर बैठने का हुक्म देता रहा। जियो न्यूज पर इस सारे वाक़े की वीडियो नशर होने के बाद IG सिंध AD ख्वाजा ने नोटिस लेते हुए बुजदिली दिखाने पर SHO कुनरी और DSP को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जबकि वडेरे और उसके बेटे समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जैद तालपुर के बेटे हसन तालपुर को कराची से गिरफ्तार करके इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने हसन तालपुर को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में नामजद 10 में से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पनामा केस की तहकीकात के लिए कायम JIT की जानिब से तहकीकात कल से शुरू होने का इम्कान है। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने फेडरल जुडिशल अकेडमी में बनाए सेक्रेटेरिएट में काम शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार केस से मुतालिक JIT को ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद JIT का बाज़ाब्ता इजलास होगा। पहले इजलास में तहकीकात का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि JIT के सरबराह को पनामा केस पर फैसले की नकल और JIT के क़याम का हुक्मनामा मौसूल हो चुका है। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर उमर सखिलवाल ने कहा है कि चमन के करीब पाक अफगान सरहद पर फायरिंग के तबादले में अफगानिस्तान के 50 नहीं 2 फौजी हलाक हुए। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के हवाले से अफगान सफीर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि झड़पों के दौरान अफगानिस्तान के 7 फौजी शदीद जख्मी हुए थे। 50 के बजाय 2 फौजी जवानों का नुकसान भी बहुत बड़ा है। हम पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का दावा करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए इंतहाई अहम है।